رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. صلوات پر محمد وعلى محمد. ذات ختمی مرتبت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نورانی حدیث، صلوات پڑھیں حضرات. آپ کی یہ نورانی حدیث جو امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کی، اور اس حدیث کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے یہ راستہ بتا دیا کہ جب بھی دین میں تبدیلیاں ہو رہی ہوں، دین میں بدعتیں پیدا کی جا رہی ہوں، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، عہد الہی کو توڑا جا رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کی جا رہی ہو، تو وہاں پر ہر مومن پر، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، چونکہ یہ سب کچھ ظلم ہے. ظلم فقط کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو زخمی کر دینا، کسی کی جائیداد لے لینا فقط یہی نہیں ہے. یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ مادی ظلم ہے، یہ تھوڑی دیر کا درد ہے، یہ تھوڑی دولت کا چھن جانا ہے. لیکن بڑا ظلم یہ ہے کہ انبیاء کی میراث کو تبدیل کر دیا جائے، رسول اللہ کے دین میں تبدیلی پیدا کر دی جائے، رسول اللہ کی سنتوں کو توڑ دیا جائے، رسول اللہ کی سنتوں کے بجائے اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو لا کر رکھا جائے. یہ بڑا ظلم ہے، یہ کہیں زیادہ بڑا ظلم ہے. وہ ظلم چھوٹے ہیں، مادی ظلم چھوٹے ہیں، جو کہ مادیات ہی بہت مختصر ہے، مادیات کی دنیا ہی بہت محدود ہے. لیکن جو یہ ظلم ہے یہ بہت بڑے ظلم ہیں. اور یہ کہ کوئی آ کر فسق و فجور اور فساد کو رائج کرے، ترویج کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، لوگوں کے درمیان میں آ کر فسق و فجور کر رہا ہو، تو یہ بڑا ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ انسان تنہائی میں گناہ کرے، لیکن یہ کہ لوگوں کے درمیان میں گناہ کو رائج کرے، یہ کہیں زیادہ بڑا ظلم ہے نا. اور جو بدترین چیز ہے وہ ہے ظلم. یعنی جتنی بھی چیزیں بری ہیں، ہر برائی کی وجہ جو ہے وہ ظلم ہے. کوئی بھی چیز کیوں بری ہے؟ اس لیے کہ ظلم ہے. یہ ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ابتدائی مرحلے ہی میں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی برائی ہونے کی اصل وجہ ہے کیونکہ اس میں ظلم کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. اور ظلم کے مقابلے میں انسان کو کھڑا ہونا ہے. مثلا کوئی غیبت کر رہا ہے تو غیبت میں
سچ بول رہا ہے نا. غیبت تو یہ ہوا نا کہ انسان سچ بول رہا ہے. یعنی آپ نے مجھ کو کچھ برائی کرتے ہوئے دیکھا اور جا کے کسی سے بیان کر دیا, تو آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا. میں نے برائی کی تھی, آپ نے دیکھا اور آپ نے سچ بیان کیا, تو یہاں پر کچھ جھوٹ تو نہیں ہوا, آپ نے سچائی بیان کی. لیکن اس سچائی میں ظلم ہے. یہ سچ بھی برا ہے, سچ ہے, لیکن سچ کیوں برا ہے؟ کیونکہ اس سچائی میں ظلم ہے. ایک انسان پہ ظلم ہو رہا ہے. ایک انسان نے ممکن تنہائی میں گناہ کیا تھا, لیکن اس کو رائج کر دیا, اس کو دوسروں تک پہنچا دیا, اور یہ دوسروں تک پہنچانا ظلم ہے. کتنا بڑا گناہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ غیبت کے لیے قرآن یہ کہتا ہے. روایتیں بہت زیادہ, حدیثیں بہت زیادہ, رسول اللہ کی حدیث ہے, ائمہ کی حدیث ہے, لیکن قرآن سورہ حجرات میں صاف صاف کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. دیکھو بعض کی غیبت نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کی وجہ اس کی بتائی کہ غیبت کرنا ایسا ہی جیسے اپنے سگے بھائی, وہ بھی مردار بھائی کا گوشت کھانا. مردار کیوں کہا قرآن نے؟ میتہ کیوں کہا؟ اس لیے جس انسان کی غیبت کر رہے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اگر وہ یہاں پہ ہوتا تو اپنا دفاع کرتا. وہ کہتا کہ وہ کہتا کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, یا آپ کو غلط خبر دی گئی ہے, یا تو میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے, یا تو اگر کیا ہے تو میں نے فلاں مجبوری کے تحت کیا ہے. وہ 10 طرح کا اپنا دفاع کر سکتا تھا. لیکن جب وہاں پہ موجود نہیں ہے اور اس کی عزت, ایک انسان کو زخمی کیا جائے, ایک انسان کو قتل کیا جائے, ایک انسان کو جسم میں چوٹ لگائی جائے, یہ اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے. زیادہ تکلیف کی بات یہ کہ انسان کی عزت پر حملہ کیا جائے. تو غیبت سے انسان کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے, اور ایک ایسے انسان کی عزت پہ حملہ ہوتا جو یہاں موجود بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو اپنا دفاع کرتا. اسی لیے غیبت کرنے والا سچ بول رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہے, بالکل سچ بول رہا ہے, لیکن کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے, لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح ہر برائی کی وجہ کیا ہے؟ ظلم ہے. بعض لوگ اچھے دنوں میں فری ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہمیشہ فری رہتے ہیں, تو جو ہمیشہ بیکار رہتے ہیں ان کو زیادہ فرصت ملتی ہے یہ ظلم کرنے کی. بیکار لوگ, ابھی مسلمان معاشرے میں ایک بڑی تباہی یہ ہے کہ بیکار لوگ زیادہ ہو گئے. بیکار لوگوں سے رسول اللہ کو بیزاری تھی, نفرت تھی. یعنی وہ بیزاری تھی جس کو رسول اللہ ظاہر کر دیتے تھے. اور بہت سارے گناہ کر کے لوگ آ کے رسول اللہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے, رسول اللہ کے چہرے سے خبر ہی نہیں ہو پاتی تھی کیسا مجرم آ کے بیٹھ گیا ہے. اتنا رسول اللہ سب کے گناہوں کو چھپاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ستار العیوب ہے, اور ستار العیوب کی طرف سے یہ رسول ہیں, امین ہے نا. تو سب کے عیب کو چھپاتے تھے. لیکن یہ عیب رسول اللہ کو کسی بھی طرح گوارا نہیں تھا. اگر کوئی بیکار انسان آ جائے, ایک جوان آیا رسول اللہ کے پاس, لوگوں نے تعریف کی, بڑا اچھا جوان ہے یہ بڑا اچھا جوان ہے, بڑے اچھے کام کرتا ہے, نمازیں خوب پڑھتا ہے, مسجدوں میں نظر آتا ہے, یوں اچھا ہے, بڑا اچھا ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کا کام کیا کرتا ہے؟ کہ کام تو نہیں کرتا کچھ. یہ انشاءاللہ کیمرے کے ذریعے سے اور لوگوں تک بات پہنچے. اور بھی جگہ پہ پڑھتا ہوں جہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں. ابھی یہاں تو آ گئی بات اس لیے پڑھ دیا. یہاں پہ میرے خیال سے کوئی بیکار لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے, نہیں اور لوگوں تک بات پہنچے. بیکاری, جب رسول اللہ نے پوچھا کہ کام کیا کرتا ہے, تو لوگوں نے کام تو کچھ نہیں کرتا, اچھا آدمی ہے, آدمی اچھا ہے لیکن کام کچھ نہیں کرتا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سقط من عینی, میری نگاہوں سے گر گیا. رسول اللہ کسی کو اپنی نگاہوں سے نہیں گرنے دیتے تھے. جو گرے ہوئے لوگ ان کو اٹھا لیتے تھے رسول اللہ. جو سب کی نگاہوں سے گرے ہوتے تھے رسول اللہ اس کو عزت دے دیتے تھے. لیکن بیکار انسان کو رسول اللہ خود فرما رہے کہ میری نگاہوں سے گر گیا. یہ نہیں کہ صرف اسی وقت گرا, یہ نہیں کہ ہجرت کے ابتدائی سالوں کی بات ہو, یہ ہمیشہ کے لیے ہے. آج بھی رسول اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا ہے, آج بھی انبیاء کی نظروں سے گرا ہوا ہے. بیکار انسان. تو بیکاری جب ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بیکاری میں ایک کام تو رہتا ہے, باتیں کرنا. جو لوگ بالکل بیکار ہوتے ہیں ان کو ایک کام خوب آتا ہے, باتیں کرنا, اور بات ہی کر کے سارے کام کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا سارا کام ہی جو ہے فقط زبان سے ہوتا ہے.
پیسہ کمانا بھی زبان سے، سارا کام جو ہے وہ زبان سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس بیکاری کے درمیان میں پھر کیا ہوتا ہے، بیکار لوگ جب بیٹھتے ہیں، عرض کیا کبھی کبھی مقدس کام کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں لیکن بیکار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ مثلا مجلسوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کام چھوڑ کے آئے ہیں، وہ جو عظیم کام تھا وہ چھوڑ کے آئے ہیں اور ایک مقدس مقصد کے لیے آئے ہیں، لیکن جب بیکار بیٹھے ہوئے تو یوں ہی بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ کم سے کم انجام یہ ہو رہا ہے کہ جس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کے اچھے اعمال کا جو ذخیرہ ہے وہ ادھر منتقل ہو رہا ہے، یہ کم سے کم ہو رہا ہے۔ سزا وزا تو یہ دور کی بات ہے، یہ کہ انسان کے کتنے اور جرم بڑھ جائیں گے، کتنی بعد میں سزا ہوگی، کتنے اثرات ہوں گے، یہ سب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے۔ کم سے کم یہ اثر ہے کہ فوراً اسی وقت جو ہے ہم آپ کی غیبت کریں تو ہماری نیکیاں منتقل ہو کے آپ کی طرف چلی جائیں گے اور یہاں اپنا اکاؤنٹ خالی، ہمارا جو اپنا اکاؤنٹ تھا وہ کیا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ اب کیا ہو، مثلا آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے ڈال رکھا ہے کہ کبھی فرصت کے وقت میں یا کبھی مشکل وقت میں، کبھی بڑھاپے میں، کبھی بیماری میں ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ اب جب ضرورت پڑی اس کی اور گئے نکالنے کے لیے تو بینک نے بتایا کہ نہیں آپ کا اکاؤنٹ تو خالی ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ بینک والے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، دنیا و آسمان کو ایک کر دیں گے، زمین و آسمان کے کلابے سے ملا دیں گے کہ بھئی میرا پیسہ بینک میں تھا تو مجھے ملنا چاہیے، میں نے اکاؤنٹ میں ڈالا ہوا تو مجھے ملنا چاہیے، کیا نہیں تمہارا پیسہ اکاؤنٹ کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے، کہ کیسے ٹرانسفر ہو گیا، میں نے کیا ہی نہیں۔ لہٰذا ساری کوشش کر کے بینک سے اپنا پیسہ آپ واپس لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مشکل وقت ہے، ابھی بیماری ہے، ابھی مشکل ہے، ابھی ضرورت ہے۔ اب قیامت کے دن جس کو جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ہمارے کچھ اچھے کام کی، وہی لمحہ ہوگا جہاں سب سے زیادہ ہم کو ضرورت ہوگی۔ وہاں پہ جب ہم اس امید میں آئیں گے ہم نے یہ کیا ہے، اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنی مجلسیں کی ہیں، اتنے تبرک بانٹے ہیں، اتنا کھلایا ہے، یہ سارا میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ رکھا ہوا ہے، اب چلو وقت پہ کام آئے گا۔ اور جب وہاں لینے کے لیے گئے کہ دے میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، اتنے سارے گناہ ہیں، کچھ تو میرے سامنے آئے، کہا نہیں تمہارا اکاؤنٹ خالی پڑا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے یہ سب کچھ تو کیا تھا لیکن یہ سب کے ساتھ ساتھ کسی کی غیبت بھی بیٹھے کر رہے تھے، تو یہ تمہارا اکاؤنٹ ادھر چلا گیا، یہ خالی ہو گیا۔ اور کوئی اور پہنچے گا بڑا پریشان، بڑا شرمندہ کہ میں نے بہت کچھ اتنا تو نہیں کیا ہے۔ اور جو لوگ کرتے ہیں واقعاً وہ اپنے عمل پہ فخر نہیں کرتے، وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری تو کمی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے، ادا ہو بھی نہیں سکتا ہے نا۔ بعض بزرگان بیان کرتے ہیں کہ عابد میں اور عارف میں فرق یہ ہے، عارف یعنی جس سے معرفت ہے اللہ کی، عابد یعنی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ عابد اور عارف میں فرق یہ ہے کہ عبادت کرنے والا عبادت کر کے فخر کرتا ہے کہ آج دیکھو میں رات بھر جگ کے پھر بھی نماز صبح پڑھ کے سویا ہوں اور عبادت کی ہے اور فلاں کیا ہے۔ لیکن عارف وہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اچھے کام کر کے استغفار کرتا ہے۔ عابد جو ہے ایک مجلس برپا کر کے پیسہ خرچ کر کے فخر کرتا ہے کہ دیکھو آج میں نے اتنا اس سال ایسا کر دیا، ایسا عشرہ پڑھ دیا، ایسی مجلس پڑھ دی، ایسی باتیں پڑھ دی، فخر کرتا ہے۔ اور جو عارف ہوتا ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے کہ پروردگارا حق تو کہیں اور زیادہ تھا، میں نے حق نہیں ادا کیا تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ فرق ہے، عبادتیں کر کے استغفار کرتا ہے کہ پروردگارا تیرا حق تو میری نمازوں سے ادا نہیں ہوا، مہینے بھر روزے رکھ کے اے میرے اللہ تیرا حق تو ادا نہیں ہوا تو پھر تو مجھے معاف کر دے۔ یہ فرق ہو جاتا ہے، انسانوں کی نگاہ کا یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو ظلم ہے یہ، اصل مسئلہ یہ کہ یہ سب کچھ ظلم ہے۔ ظلم جو ہے وہ بحث جو ہم کر رہے ہیں وہ اہم بحث ہے، وہ بھی لازم ہے، ظالم بادشاہ، ظالم حاکم، وہ سب بھی ظلم ہے، لیکن یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایک انسان ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہے تو اس کے اندر دو صفت کا ہونا لازم ہے۔ فقط میں دو صفت کا ذکر کرتا ہوں، وضاحت میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ آج پکا ہے انشاءاللہ کہ مجلس جو ہے جلدی تمام ہو جائے۔ 3 دن سے جو ہے مجلس لمبی ہوتی جا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں جلدی ختم ہو لیکن نہیں ختم ہوتی، تو آج میں نے بحث کو طے کیا ہے کہ انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے۔ تو پہلی بحث یہ ہے
پہلی بات یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں اگر انسان ساری باتوں کو سمجھ گیا، رسول اللہ کی حدیث کو بھی سمجھ گیا، ارادہ بھی کر لیا، ظلم کے مقابلے میں کھڑا بھی ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے پہلی شرط، پہلی کنڈیشن جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان خود عدل پسند انسان ہو، خود عادل ہو۔ خود ہی اگر انسان کی زندگی میں عدل نہیں ہے تو وہ کیا ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ عادل انسان عدل چاہتا ہو، عدل کرتا ہو، جتنا اس کا دائرہ ہے اپنے دائرے میں عدل سے کام لیتا ہو۔ دائرے انسان کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کا دائرہ کار، سخت لفظ تو نہیں ہے نا یہ، ابھی اردو بولنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کبھی، جہاں تک اس کا دائرہ عمل ہے، جہاں تک وہ کوشش کر رہا ہے، جہاں تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں، اس دائرے میں وہ عدل سے کام لیتا ہو۔ ایک انسان کا دائرہ کار اور دائرہ عمل فقط اس کے گھر کی حد تک ہے تو اپنے گھر میں وہ عدل سے کام لیتا ہو۔ ایک انسان جو اپنے گھر میں عدل نہ کر سکے وہ ظلم کے مقابلے میں کیا کھڑا ہوگا؟ وہ کھڑا ہوگا تو کیا کر لے گا؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ عدل نہ کر سکے، یعنی ایک بیوی کے ساتھ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل کرو۔ جو ایک بیوی کے ساتھ عدل نہیں کر پا رہا ہے نا، قرآن کا حکم ہے نا کوئی دوسری شادی کرنا۔ ابھی ہندوستان میں تو بیویاں سوچنے ہی نہیں دیتی دوسری شادی کے بارے میں۔ بیویاں اگر بیویاں مر جائیں تو پھر بچے نہیں سوچنے دیتے، یہ بھی ظلم ہے۔ کبھی بچے اپنے باپ پہ ظلم کرتے ہیں، جوان باپ ہے، بچے شادی نہیں کرنے دے رہے ہیں، ظالم ہو گئے ہیں بچے، واقعاً ظالم ہے۔ اس کی زندگی یہ ہے، خود غرض ہے، یہ سیلفشنس، کیا میرے لیے ہے۔ تو یہاں تو خیر سوچ ہی نہیں پاتا، لیکن قرآن کہتا ہے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو لازم ہے کہ ان پر عدل ہو، ان کے درمیان میں ہے۔ یہ بہت ہی حسین حکم ہے۔ ہندوستان میں رہ کے لوگ سوچنے لگے نہیں یہ تو قرآن نے کیا کہہ دیا ایک سے زیادہ بیویاں، نہیں یہ ضروری تھا، یہ آج بھی ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ جا کے جو ہے کہیں کہ محرم بعد پھر ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ، نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بات قرآن کی بات والا بھی حصہ ہے۔ یہ اس لیے ضروری تھا، وہ فلسفہ بتا دیں، اس لیے ضروری تھا کہ مردوں کی زندگی عام طور سے کم ہوتی ہے عورتوں سے، ابھی بھی حتیٰ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، مرد جو ہے زیادہ خطرات سے دوچار رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ عورتیں پکا پکا کے کھلاتی، مرد کھاتے ہیں، بہت سارے مرد کھانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، عورتیں نہیں کھاتی اتنا، وہ کھلاتی ہیں، خوب جو ہے روغن ڈال کے اس میں کھانا کھلاتی ہیں، خود تھوڑا سا نیچے کے بعد میں کھا لیتی ہیں، وہ نہیں مرتی بیچاری۔ اچھا مرد لوگ اسی میں چل بستے ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں، شوگر بڑھ جاتی ہے تو کھا کے بھی مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھی، جنگوں میں عورتیں تو نہیں مرتی تھیں، جنگوں میں مرد مرتے تھے۔ ابھی بھی جنگیں ہوتی ہیں، ابھی بھی جنگوں میں مرد ہی زیادہ مرتے ہیں، اتنی جنگیں ہو گئیں، اتنا سیریا میں ہوا، اتنا عراق میں ہوا، اتنا ابھی یمن میں ہو رہا ہے، اتنا افغانستان میں ہوتا رہا، 45 سالوں سے ہو رہا ہے، مسلسل، اتنا ایران میں، اتنا عراق میں، ادھر سیکنڈ ورلڈ وار میں 4.5 کروڑ لوگ مر گئے، 4 کروڑ لوگ زخمی ہو گئے، فرسٹ ورلڈ وار میں اسی طریقے سے کروڑوں لوگ مر گئے، تو مر رہے ہیں۔ اب اس میں کچھ عورتیں بھی مری ہیں لیکن مرد زیادہ مرتے ہیں۔ جب اتنے سارے مرد مر جائیں تو عورتیں کیا ہوں؟ بے سہارا بن کے رہیں، بے سہارا بن کے رہیں، لوگوں کی نگاہیں اٹھیں، لوگوں کی غلط نگاہیں اٹھیں ان کی طرف، اس سے اچھا ہے کہ ان کو ایک سہارا مل جائے، وہ بھی سکون کی زندگی جئیں، جو فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ، اور اس کے اور بھی بہت سارے راز ہیں، ہم بھی اس کا فلسفہ یہاں پہ بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں بہت ساری مصلحتیں چھپی ہیں۔ اب کچھ لوگ اس سے تھوڑا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا کام ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہر جگہ اسلام کی مصلحتیں ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہو تو انصاف کرو، اگر ایک سے زیادہ میں انصاف نہیں کر سکتے تو وہی ایک ہی کافی ہے۔ اب جو لوگ ایک ہی پر انصاف نہ کر پائیں، ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہ کر رہے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی اس کا حق نہیں دے پا رہے ہیں، اس کی ضرورتیں نہیں پوری کر پا رہے ہیں، اس کی سائیکالوجیکل ضرورتیں نہیں پوری کر پا رہے ہیں، اس کی ظاہری ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو آپ کا لباس اور کپڑا اتنا زیادہ نہیں چاہیے جتنا آپ کی محبت چاہیے اور آپ کا وقت چاہیے، وہ نہیں دے پا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ٹہلتے رہتے ہیں اور تھکے ہارے بالکل
لاش بنے ہوئے آگے گھر میں سو جاتے ہیں. تو ظلم کر رہے ہیں نا بیوی پر, نہیں کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. حتیٰ بعض جگہوں پہ یہ ہے, ابھی پہلے زمانے میں تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بھی نہ کھٹکھٹاؤ. یعنی عشاء کی نماز کے بعد گھر میں ہونا چاہیے, باہر نہیں ہونا چاہیے. آگے دروازہ کھٹکھٹاؤ, چلو اٹھو. مکروہ تھا, مکروہ ہے, ابھی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابھی بھی. اب یہ چیزیں لوگ بیان ہی نہیں کرتے, تو کہتے فائدہ نہیں بیان کرنے کا. تو میں نے تھوڑا سا اس میں وہ کر دیا بھائی چلو عشاء کی نماز, اب پہلے زمانے میں لوگ جلدی سوتے تھے, ابھی دیر میں سوتے تھے. کم سے کم 10 بجے جو ٹائم معین کیا گیا ہے, 10 بجے ایک فطری ٹائم ہے کہ انسان اپنے گھر پہنچ جائے. تو یہ بات میں نے بامبے میں بیان کی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ انسان جو 12 بجے رات میں 1 بجے رات میں گھر چلا آ رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم لوگ جو ہے آگے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, ہم چابی لے کے جاتے ہیں, خود ہی آگے دروازہ کھول کے داخل ہو جاتے ہیں. داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر بیوی کو جگاتے ہیں کہ کھانا گرم کرو, کھانا لے کے آؤ. اصل مسئلہ ہے کسی کو اذیت پہنچانا. تو جو انسان اپنے گھر والوں کو اذیت پہنچا رہا ہے, اس پہ ظلم کر رہا ہے, وہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کیا کرے گا؟ جو اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہو, جو اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہو, جو اپنے تھوڑی سی خواہشات کے لیے حتیٰ اپنے ماں باپ تک کی رعایت نہیں کر پاتا, کہ ماں ممکن ہے مریض ہو, باپ ممکن ہے بوڑھا ہو, لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے, اپنے طریقوں پہ چل رہا ہے. روزانہ 1 بجے رات میں پہنچا ہوا ہے اور ماں بیچاری اٹھ رہی ہے. بوڑھی ماں, جب خود بوڑھا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ بڑھاپے میں اٹھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, ایک بوڑھے انسان کو جگتے رہنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ماں پہ ظلم, اپنی ماں پہ ظلم کر رہا ہو, جو اپنے باپ پہ ظلم کر رہا ہو, جس کا مزاج ہی ظالمانہ بن گیا ہو, پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو ظلم سوچ رہا ہے, ذرا سی بات پہ ظلم کر رہا ہے, بجائے یہ کہ تھوڑا سا قربانی دے گے, کسی کا حق ادا ہونا, کسی کو خوش کر دے. بہترین عمل اس دنیا کا یہ ہے, اس زندگی کا یہ ہے کہ انسان کسی کو خوش کرے, اپنے عمل کے ذریعے سے خوش کرے, بیوی کو خوش کرے, جا کے کوئی تحفہ پیش کرے, کبھی بچوں کو خوش کرے, پڑوسیوں کو خوش کر دے کسی بات پر. بلا وجہ کے انسان ظلم کر رہا ہے پڑوسی پر. تو یہ ظالم انسان کہاں سے امام زمان کی عدالت کی حکومت کا منتظر ہے؟ جھوٹا ہے یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے. یہ حدیث تو تمام ائمہ کی کہ امام جب آئیں گے تو یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, زمین جس طرح ظلم و ستم سے بھری ہوگی, امام آ کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اب یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اسی امام میں مہدی کا انتظار کرتے ہیں, پوری امت مسلمہ انتظار کرتی ہے. اللہم صلی علی محمد. لیکن انتظار کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس حد تک نہیں تو کم سے کم عدالت پسند تو بنے, کم سے کم اپنے گھر کے دائرے تک, اپنے 2-4 گھروں کے دائرے تک, وہاں تک تو عدل قائم کرے. یہ نہیں کہ جو بھی چیز اختیار میں آئے وہیں پہ ظلم کرنا شروع کر دے. مسجد آ جائے تو مسجد میں ظلم کرنا شروع کر دے, عزا خانے مل جائے تو وہاں پہ ظلم کرنا شروع کر دے, کسی کو تھوڑا سا متولی بنا دیا جائے تو وہ وہیں پہ ظلم کرنا شروع کر دے. ابھی بہت ساری مسجدوں میں بچے نظر نہیں آتے, پتہ نہیں یہاں پہ کیوں نہیں آتے, مجھے نہیں معلوم, شاید اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی جو میں پہ پڑھنے جا رہا ہوں. لیکن بہت ساری مسجدوں میں کچھ بوڑھے لوگ آتے ہیں, بزرگ لوگ, اور بچوں کو جو یوں ہی ڈانٹ کے بھگاتے رہتے ہیں. 10 مرتبہ جب ان کی توہین کریں گے وہ مسجدوں سے بیزار ہو جائیں گے. تو پیچھے جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, یہ کرو, وہ کرو, بولو نہیں, چیخو نہیں. کیسے نہیں بولیں گے؟ مگر وہ بوڑھے ہیں. بچے تو بچے ہیں نا, بچے تو بولیں گے, بچے تو بغل والے سے بات کریں گے, بچے تو ہنسیں گے, تو ہنسنے دیں. بچے اگر مسجد میں ہنس رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. بچے اگر مسجد میں بول رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. بس ہاں نماز پڑھتے وقت ان کو اپنے بغل میں رکھیں گے کہ نماز زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں. لیکن اگر بچے پھر بھی بچپنا کر رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ اس میں کوئی خلل نہ پڑے. اپنا رابطہ اللہ سے اتنا مضبوط کریں کہ بچوں کے شور و گل سے آپ کی نماز میں کوئی خلل نہ پڑے. بلا وجہ ہی آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے جو بچپن ہی سے مسجد سے مانوس نہیں ہو پائے بلکہ بیزار ہو گئے ہیں, جس مسجد میں ان کی بار بار توہین کی گئی ہے, وہ کہاں جوانی میں پلٹ کے مسجد تک آئیں گے؟ مسجد میں بیٹھ کے ظلم کر رہے تھے. جائز نہیں ہے. اگر ایک انسان کہیں بیٹھا ہوا, ایک بچہ کہیں بیٹھا ہوا, آپ ہٹے میں یہاں بڑے آئے, میں بزرگ ہوں, میں پڑھوں, حرام ہے نماز. یہ غصبی نماز ہے, نماز ہی نہیں ہوئی, جائز ہی نہیں ہے یہ.
کسی بھی انسان کو کہیں سے اٹھا کے سب نماز کا حسن ہی یہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب نماز کا حسن ہم دکھا نہیں پائے دنیا کو. نماز کتنا حسین عمل ہے. یعنی ایک بادشاہ، ایک حاکم، ایک فقیہ، بادشاہ چھوڑے، ایک فقیہ، ایک مرجع، ایک امام، ایک نبی، وہ آ کر وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہٹو یہاں سے، یہاں مجھے نماز پڑھنا نہیں کہہ سکتا. جو جہاں پہ کھڑا ہو گیا وہ جگہ اس کی، وہ اس کی، ہٹا نہیں سکتا. ہٹا کے دیا تو نماز گئی. تو اگر ایک آگے پہلی صف میں ایک بہت ہی معمولی سا انسان جو لوگوں کی نگاہ ممکن معمولی ہو، گندے کپڑے پہنے ہوئے، البتہ قرآن کا حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے جب آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، اچھے لباس پہن کے آؤ. لیکن اگر نہیں بھی پہنا انسان نے اور آگے کھڑا ہو گیا، پیر بہت صاف نہیں ہے، کپڑے اس کے صاف نہیں ہیں، یا سفر کر کے آیا ہے، ممکن ہے گندا ہو، اور وہ آگے کھڑا ہوا اور پیچھے اس کے ایک بہت کوئی شہنشاہ آیا اچھے لباس میں، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کے پیروں کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر وہیں پہ سجدہ کرنا ہوگا، ہٹا نہیں سکتا. یہ حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے. یہ فقط نماز کی حد تک نہیں ہے. نماز میں یہ عمل اس لیے بار بار کرایا جاتا ہے کہ یہ حسن پوری زندگی میں پیدا ہو جائے، کہ تم کسی کو غریب ہونے کی وجہ سے، نسل کی کمزوری کی وجہ سے اور کسی اور بہانے سے اپنے سے کم نہیں سمجھو کہ ہم مولوی ہیں، ہمارے سر پہ امامہ ہے، ہم سید ہیں، ہم خان ہیں، ہم فلاں ہیں اور وہ تو فلاں ہے. نہیں، اس بنیاد پر تم کسی کو اپنے آپ سے کم نہیں سمجھو. اگر ہم نے اسلام کا یہ حسن پیش کیا ہوتا تو آج ہندوستان کو اتنی زیادہ ظلم کا یہ ملک شکار نہ ہوتا. اگر ہندوستان میں ہم نے صحیح طریقے سے اسلام کا صرف ایک کنسپٹ پیش کر دیا ہوتا جو رسول اللہ نے عملی کر کے دکھایا تھا، صرف ایک کنسپٹ، اگر صرف ایک کنسپٹ کو پیش کر دیا ہوتا تو تاریخ سے لے کے ابھی تک اتنا ظلم نہ ہوتا کہ اوپر کی قوم کے لوگ نیچے والوں پہ اتنا ظلم کرتے رہے. اور ابھی تو باقاعدہ پھر اس کا سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھرپور طریقے سے، پوری پلاننگ کے ساتھ، زبردست طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی 6,500 سے زیادہ آیتوں میں سے ایک آیت نہیں پیش کی. وہ بھی آیت سورہ حجرات ہی میں ہے. سورہ حجرات بہت ہی عظیم الشان سورہ ہے، بہت ہی اخلاقی، بہت ہی سماجی، بہت ہی عظیم الشان. چھوٹا سا ہے، 2 صفحے کا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم خاندانوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بافضیلت نہیں سمجھو. ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے. ابھی کل ہی کوئی صاحب بتا رہے تھے، کہیں بھی کسی نے کہا کہ فلاں وہ دلت جو ہے وہ جو ہے ایک ہی نسل سے، ایک ہی آدم سے ہے، تو ماننے ہی کو تیار نہیں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دلت ہے تو وہ آدم کی نسل سے، نبی کی نسل سے ہوگا. اللہ اکبر. چاہے دلت ہو، چاہے چمار ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے نام نہیں لیتے کیونکہ وہ بھی نہیں لینا چاہیے ہمیں، کتنی بھی نیچی نسل کا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت، سب کو ایک سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، جو اتنے گروہ بنا دیے، اتنے قبائل بنا دیے، اتنی شکلیں بنا دیں، اتنے ملک میں الگ الگ وہ بنا دیے، یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ تمہارا آئیڈینٹی کارڈ بن جائے، پہچاننے، لتعارفوا، یعنی تاکہ پہچان سکو ایک دوسرے کو کہ یہ فلاں خاندان سے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں شکل کا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. فضیلت صرف ایک ہے کہ کس انسان میں کتنی پاکیزگی اور تقویٰ پایا جاتا ہے، فقط ایک فرق. کتنی ویلیوز پائی جاتی ہیں، چونکہ تقویٰ جو ہے تمام ویلیوز کی ماں ہے. تقویٰ اگر ہو جائے تو ساری فضیلتیں خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہ پیغام ایک نہیں پہنچایا، یعنی اپنے ملک میں ہم 1200 سالوں سے یہاں پر ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے قرآن کی ایک آیت کا یہ پیغام نہیں پہنچایا، جس کے نتیجے میں آج خود اتنا ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. ہم بھی تو ہو رہے ہیں شکار ظلم کا. اتنا ڈسکرمنیشن، اتنی تبعیض، اتنا فرق، اتنا اونچ نیچ، یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ قرآن کا ایک پیغام نہیں دیا گیا. وہ پیغام بھی ایسا تھا جس میں یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ پیغام مومنوں کے لیے نہیں تھا،
یا ایھا الناس تھا، یعنی اے لوگو، تو اے لوگو جسے قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی ہم لوگوں تک نہیں پہنچا پائے۔ چند جگہیں ہیں صرف جہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو یعنی اے تمام انسانوں۔ تو کم سے کم وہ پیغام قرآن میں 89 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں۔ اب وہ 89 پیغام مومنوں تک پہنچایا گیا یا نہیں وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنچایا گیا، لیکن چند جگہیں صرف ایسی ہیں کہ جہاں پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہ دو جگہیں شاید یہ ہیں اور ایک دو جگہیں جہاں کہا یا ایھا الانسان، کل ملا کے 4-5 جگہیں ہیں۔ یہ 4-5 جگہیں جہاں قرآن یا ایھا الانسان یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور یا ایھا الناس یعنی تمام لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، وہ 4 آیتیں بھی ہم لوگوں تک نہیں پہنچا پائے۔ یہ ظلم ہے قرآن پہ۔ یہ جو رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ رب ان ھذا قومی اتخذوا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ قرآن کا ظلم۔ تو اتنا فرق نہیں ہوتا، اور یہ ساری وجہ کیا ہے؟ اتنے سارے ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ظلم ہو رہے ہیں کہ ابھی ہم عدل پسند نہیں ہوئے، ابھی انہی چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا ایک مرتبہ ایک جملہ کہ ہم یہاں پر آ کر اسلام کا حسن لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں کی جہالتیں نہیں لیں کہ وہاں تبعیض تھی، وہاں طبقاتی نظام تھا، وہاں پر اونچ نیچ تھا دوسری قوموں میں، اور وہ اونچ نیچ اتنا اچھا لگا کہ وہ اپنے اندر بھی پیدا کر لیا، ہمیں اچھا لگنے لگا، یہ اونچے لوگوں کو اچھا لگنے لگا، ہم کسی طرح اونچے بنے تاکہ دوسرے لوگوں کو اپنا فقیر بنا کے رکھیں۔ لیکن رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے سب سے جو نیچے طبقے کے لوگ تھے ان کو اتنا بلند کر دیا۔ رسول اللہ ایسی مسجد سے نکلے، دیکھیں ایک سیاہ فام انسان بیٹھا ہوا ہے، سیاہ فام یعنی افریقن غلام، سیاہ فام غلام بھی تھا، سیاہ فام بھی تھا، بلیک۔ کہا تم نے شادی نہیں کی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا، نہ میرا چہرہ ہے، نہ میرے پاس حسن ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس گھر بھی میرے پاس نہیں، میں تو یہاں رسول اللہ نے ایک چبوترا بنایا تھا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ چبوترا ہی کہتے ہیں، یعنی ایک جو ہے جگہ رسول اللہ نے مسجد کے باہر بنائی، جن لوگوں کے پاس گھر نہیں تھے، ان کی شادی بھی نہیں ہوتی، وہ لوگ وہیں نماز پڑھ کے کام وغیرہ کر کے آگے وہیں پہ سو جاتے تھے، ان کی رات وہیں گزر جاتی، تو وہاں لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ آپ لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں بیٹھ کے بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، بہت بلندی کی باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے حسن ظن ہی سے کام لیا جائے مومنین کے بارے میں، بڑے بڑے مقامات والے تھے۔ وہ واقعہ سنانے کے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہتا ہوں، کن مقامات والے تھے وہ سن لیں۔ رسول اللہ صبح کے وقت نکلے، اسی پلیٹ فارم کے پاس آئے، کہ کیف اصبحتم، آج تم نے کیسی صبح کی؟ یہ سوال عام طور سے عرب میں پوچھا جاتا ہے، گڈ مارننگ کہنے کا، کیف اصبحتم، کیسا صبح کیسی ہوئی، اچھی رہی، رات اچھی گزری؟ تو ایک اس میں جوان نے کہا کہ اصبحت علی یقین، یا رسول اللہ ہم نے یقین کے اوپر صبح کی۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ممکن آپ کی نگاہ میں بڑا نہ ہو، یقین کی منزل پر آنا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے کہ ہاں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کون جنت میں ہے کون جہنم میں، اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں رہنے دو، اور لوگ بیٹھے تھے نا، سب کے راز کھل جاتے، رسول اللہ راز چھپاتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پر اتنے عظیم لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، وہی بدو عرب کو رسول اللہ نے اتنے بلند مقامات تک پہنچا دیا تھا۔ کام ہی یہی ہے، الہی لوگوں کا کام یہ کہ معمولی لوگوں کو اتنی بلندی تک پہنچا دے۔ 12 13 سال کے بچے جا کر اتنی عرفان کے مقام پہ تھے، جنگ کرتے تھے، شہید ہوتے تھے۔ ابھی یہ سب ہوا ہے، سیریا میں ہوا ہے، اس کے پہلے ایران کی جنگ ہوا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی جیسا انسان حیرت میں پڑا ہوا تھا، گئے تھے جنگ کے میدان میں، دیکھا کہ لوگ آ کے، کمانڈر نے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں، ہم اس کو سمجھاتے ہیں لیکن یہ سمجھتا نہیں۔ ایک 13-14 سال کا بچہ تھا، چونکہ بعض لوگ زبردستی چاہتے تھے اور جنگ کرتے تھے، 18 سال سے پہلے الاؤ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ جو ہے کبھی اپنے اس پہ چینج کر دیتے تھے، ڈیٹ چینج کر دیتے تھے، اپنی عمر بڑھا دیتے تھے، یہ سب سارے کام کرتے تھے تاکہ میدان جنگ میں جانے کو ملے ہے، سمجھ رہے ہیں، بچنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے یہ سارے کام کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ رہبر انقلاب تقریر کر رہے تھے تو بیچ میں ایک 13-14 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ لوگ جو ہے اب جناب قاسم کا ذکر نہیں کیا کریں، جناب قاسم کو مصائب نہیں پڑھا کریں۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے بٹھانا چاہ کے، بہت خاموش رہو، پریسیڈنٹ تھے اس وقت،
خاموش رہو، کیا بول رہے ہو؟ کہا نہیں بولنے دے، بچے کو بولنے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا آپ لوگ جو ہے اب جناب قاسم کا ذکر نہ کیا کریں۔ کہا کیوں بیٹا، بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو میدان جنگ میں جانے دیا جائے، لیکن نہیں جانے دیتے یہ لوگ، تو آپ جناب قاسم کا ذکر کیوں کرتے؟ وہ تو 13 سال کے تھے، میدان جنگ میں گئے تھے، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو آیت اللہ جوادی عاملی سے کہا کہ میں تو اس کو بار بار سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھائیں۔ سمجھاتے کیا تھے؟ سمجھاتے یہ تھے کہ وہ ایک دور میں ایک جگہ پانی تالاب تھا، اور وہاں پر بار بار جو ہے عراقی فوج حملہ کرتی تھی، گولے مار رہی تھی اس سے، ٹینک سے، اور یہ جو ہے وہاں پہ وضو کرنے جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ بھائی وہاں پہ جان کا خطرہ ہے، ایسی وقت میں شریعت کا حکم ہے کہ وضو نہیں کیا جائے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ واقعی یہ شریعت کا حکم ہے، صحیح بات بتا رہے تھے، لیکن یہ بچہ نہیں مانتا تھا، اس کا دل نہیں مانتا تھا، وہیں جا کے وضو کر کے آتا تھا۔ تو کہا آپ سمجھائیں، آپ آیت اللہ ہیں، آپ سمجھائیں شاید کو سمجھ۔ تو اس کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، تم ایسے خطرے میں جان نہیں ڈال سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو کہا کہ آیت اللہ میری آخری نماز اب اس کے بعد ہے، یہ جو نماز ہے آخری نماز ہے، مجھے یہ نماز وضو کر کے پڑھنے دیں۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا، لیکن ایسے کہا ٹھیک ہے تم ایسی باتیں کر رہے۔ اور ابھی نماز ختم ہوئی، تھوڑی دیر بعد کسی جگہ پہ گیا، وضو نہیں، کسی اپنی ذمہ داری کو ادا، چونکہ گولے مسلسل چل رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد ان کو لے جایا گیا، دیکھا وہی بچہ شہید ہوا تھا۔ یعنی انسان اتنے مقام تک پہنچ جائے کہ وہ دیکھنے لگے کہ کب میری موت آنے والی ہے۔ الہی لوگ اس طرح انسانوں کو بلند کرتے ہیں، رسول اللہ نے بلند کیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ اسی چبوترے کے پاس آئے اور دیکھا کہ ایک سیاہ فام انسان غلام بیٹھا ہوا ہے۔ کہا تم نے شادی نہیں کی؟ کہا نہیں میری شادی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کون میری شادی؟ تو کہا وہ مدینے میں فلاں جو دولت مند انسان ہے، جیسے آپ سمجھے زمیندار، جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، اس کے ہاں جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ رسول اللہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہم لے کے آئیں۔ تو اب رسول اللہ نے کہا تو چلا گیا اور جا کے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ تو وہ تو بہت بگڑ گئے، وہ لوگ بڑے پیسے والے دولت مند لوگ تھے، جن کی شکل نہ صورت، نہ گھر، نہ مکان، نہ خاندان، نہ، اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ اور جب ڈانٹ رہے تھے تو اندر سے وہ لڑکی آواز سن رہی تھی کہ کیوں ڈانٹا جا رہا ہے۔ تو جو ڈانٹ کے بھگانے لگے تو اندر سے لڑکی نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے بھیجا ہے تو میں شادی کروں۔ ہاں، ختم کیا تھا رسول اللہ نے، یہ تبعیض ختم کر دی تھی رسول اللہ، عملی طور پہ ختم کر دی۔ بلال کو یوں ہی اذان نہیں دلواتے تھے، بلال سے اور بھی دوسرے بڑے کام کروا سکتے تھے، لیکن اذان ہی پہ رسول اللہ کا اصرار تھا۔ اور لوگوں کا اصرار تھا کہ نہیں اذان تو بلال نہیں دے، کوئی اور دے، اتنے بنی ہاشم، اتنے اور قبیلے، اتنے قریش، اتنے بڑے بڑے خاندان، بلال کہاں وہ اذان دیں گے؟ ابھی تو مؤذن کو آپ لوگ اتنا عزت نہیں دیتے۔ مؤذن یعنی جو اللہ کی طرف بلائے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کا اس سے بہتر کیا ہے کوئی اللہ کی طرف بلائے؟ مؤذن یعنی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اب چونکہ اللہ کے بلانے کو ہم سنتے ہی نہیں، وہ کہتا آؤ، ہم کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہے نا؟ وہ تو بولا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، ہم کہتے ہیں ابھی تو اور بھی کہیں جگہ سے دعوت ہے، وہاں بھی جانا ہے۔ تو یہ اللہ کی آواز چھوڑو، ادھر جاؤ۔ اس لیے مؤذن کی وہ اہمیت بھی نہیں دیتے۔ رسول اللہ کے جب مؤذن بلاتا تھا تو سب جہاں بھی جس حالت میں ہوتے تھے سب چھوڑ کے آ جاتے تھے، اور لوگوں کو یہ بہت کھلتا تھا کہ بلال سب کو بلا رہے ہیں، بلال کے بلانے میں سب عبادت کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ نہیں کریں، کہا نہیں یہی ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر صبح نہیں ہوگی، بلال ہی اذان دیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کچھ لوگوں نے کلپ بھی بنائی ہوئی ہے، اگر آپ تک نہ پہنچی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس لیے رسول اللہ نے یہ بلال سے اذان ہی دلوانے کے اصرار کیا تھا، تاکہ بلال جب 5 بار ہر دن 5 بار جب بلال اذان دیں اور لوگ اپنی دکان، اپنا گھر، اپنا کام، اپنا کھیت، اپنا باغ چھوڑ کے نکل کے مسجد کی طرف آنے لگیں، تو صرف مسجد کی طرف نہیں آئیں بلکہ اس بت کو بھی توڑتے ہوئے آئیں کہ رسول اللہ نے بلال کو مؤذن بنایا ہے، یہاں خاندانوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چونکہ یہ چیز ایک دن میں تقریر کرنے سے نہیں ہوتی، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی، اس کی پریکٹس کرے انسان کہ اسلام میں خاندانوں کا کوئی فرق نہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ سادات کی عزت ہے، اس کی وجہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے، صرف اس لیے ہے تاکہ ان کو بار بار احساس دلایا جائے کہ تم سید ہو، تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تم رسول اللہ کی نسل سے ہو، دین خطرے میں ہے تو بچاؤ تم،
جیسے مولوی کی احترام اسی لیے کرتے ہیں، مولوی کا ہاتھ اسی لیے چومتے ہیں کہ بھائی تم سر پہ امامہ رکھے ہو، تمہارا ہم احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ جب دین پہ کوئی حرف آئے تو تم اس کو بچاؤ. یہ احترام اس لیے، نہ یہ کہ ہاں ہم تو مولوی ہو گئے لوگ ہمارا احترام کریں، اس لیے نہیں ہے. یا ہم سید ہو گئے تو ہمارا احترام کریں. تو یہ کام رسول اللہ نے کیا تھا، یہ عملی طور پہ کیا تھا. رسول اللہ نے عملی طور پر ظلم کا خاتمہ کیا تھا، ہر طرح کے ظلم کا. اس میں ایک ظلم یہ تھا کہ انسانوں کے درمیان میں فرق ختم کر دیا، مرد و عورت کے درمیان کا فرق رسول اللہ نے ختم کر دیا. لوگ کہتے تھے نوشیروان عادل، نوشیروان عادل رسول اللہ سے تھوڑی پہلے اس کی حکومت تھی، لیکن نوشیروان عادل کی حکومت کے زمانے میں عورتوں کو پڑھنے کا حق نہیں تھا. صرف کچھ خاندان کے سرداری، سرکاری اور حکومتی خاندان کے ہی کچھ لوگ پڑھ سکتے تھے، اور عام لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، عام مرد بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ کون سا عادل؟ پیسے تو برابر برابر بانٹ دیتا تھا لیکن علم نہیں بانٹتا تھا. رسول اللہ وہ ہیں جو پیسے بھی بانٹتے تھے، علم بھی برابر برابر تقسیم کرتے تھے. عادل یا نہیں ہے؟ عدل. اور امیر المومنین کو اسی صفت سے یاد کیا گیا. مسیحی مورخ نے لکھا، رائٹر نے لکھا کہ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، علی کو ان کے محراب میں اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ لوگوں کو علی کا عدل قبول نہیں تھا، علی کی عدل کی شدت. عدل تو مشکل مرحلہ ہے نا، عدل کے ساتھ چلنا سخت ہے. تو علی بن ابی طالب کے ساتھ چلنا سخت ہے، رسول اللہ کے ساتھ چلنا سخت ہے، چونکہ رسول اللہ تو کوئی ظلم نہیں قبول کر سکتے. امیر المومنین تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں لیکن ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا نہیں قبول کر پائے. تو پہلی شرط یہ ہے عزیزو، پہلی شرط یہ ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے سے مربوط لوگوں کے درمیان میں عدل سے کام لے. کم سے کم اتنا کرے. آرزو بڑی رکھے کہ اگر میرے اختیار میں زیادہ کچھ آ جائے تو سب کے ساتھ عدل کریں، اپنے غلاموں کے ساتھ عدل کریں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ عدل کریں. آفیسر ہے تو نیچے والوں کے ساتھ عدل سے کام لے. ہندوستان میں تو سوچنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ بہانہ بھی کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ عدل سے کام لیں گے تو ان کے حوصلے یہ بدتمیز ہو جائیں گے. نہیں، کر کے تو دیکھیں، محبت دے کے تو دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، کتنا احترام کرتے ہیں. یہ پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط اور جلدی ختم کر دیں. دوسری شرط ہے پاکیزگی. جب تک انسان پاکیزہ نہیں ہوگا وہ کبھی ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ڈٹ ہی نہیں سکتا، رک ہی نہیں سکتا. ناپاک لوگوں کو کمزور کر دیا جائے گا. ناپاک لوگوں کے، ان کے کردار کی کمزوری، ان کے عمل کی کمزوری، ان کے جھول جو زندگی میں ہے اس کی بنیاد پر ان کو کمزور کر کے روک دیا جائے گا. جو ابھی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی کمزوریاں پکڑ لی گئی ہیں اور اس کی بنیاد پر ان کو استعمال کرنا شروع. پاک ہونا چاہیے انسان، پاک ہو انسان. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کا ایک اصلی ترین فلسفہ پاکیزگی ہے. اب میں ایک جملہ شروع کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں، چاہیں تو کبھی اس پہ 10 دن گفتگو ہو سکتی ہے. چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے حج، چاہے زکوٰۃ، سب کے لیے کلمات ہیں کہ یہ سارے احکام کا ایک بنیادی ترین اور اصلی ترین راز ہے کہ انسان پاک ہو جائے، نماز کے ذریعے سے پاک ہو جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روزے کے ذریعے سے پاک ہو جائے. لعلکم تتقون، زکوٰۃ و خمس کے ذریعے سے پاک ہو جائے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، حج کے ذریعے سے پاک ہو جائے. یعنی کس سے پاک ہو جائے؟ اپنے خاندان کے فرق سے، اپنے وطن کے فرق سے، اپنے لباسوں کے فرق سے، سب سے پاک ہو کر ایک گھر پہ ایک جیسا لباس پہن کے ایک پروردگار کی ایک جیسی عبادت کرنا شروع کرے. جتنے بھی فرق تھے سب سے پاک ہو جائے. حج بہت ساری چیزوں سے پاک کرتی ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیثیں مفصل حج کے بارے میں بیان کی ہیں، ان سارے فلسفوں میں سب سے زیادہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ حج پاک کرنے کے لیے، حج ذہنوں کو پاک کرنے کے لیے. تم یہاں سے افغانی اور ایرانی اور تورانی اور ہندوستانی بن کے گئے تھے، وہاں سے فقط ابراہیمی مسلمان بن کے آؤ، ان سب سے پاک ہو کے آؤ. پاک ہونا فقط یہ نہیں کہ پیشاب سے پاک ہو گیا اور گندگی سے پاک ہو گیا، یہ تو چھوٹی سی پاکیزگی ہے. اس پر تو منع کیا گیا، طرف اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں کیا کرو، اس سے منع کیا گیا ہے. یہ فلاں جگہ چھینٹ پڑ گئی تو پڑ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نجس ہے،
فلاں گھر آ رہے تو نیچے سے چھینٹ پڑ گئی، تو پڑ گئی، اب نماز پڑھیں؟ ہاں پڑھیں۔ کیوں نہیں پڑھیں؟ کیوں پڑھیں؟ اس لیے پڑھیں کیونکہ آپ کو یقین تو نہیں کہ وہ جو پانی آ رہا تھا نجس ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو بس پاک ہے، یہ قانون ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ زمین نجس ہے یا وہ آنے والا پانی نجس ہے تو بس پاک ہے، آپ نماز پڑھیں، اس پہ زیادہ توجہ نہیں کریں۔ وہ فلاں نے چھو لیا اور اس کا ہاتھ لگ گیا، وہ اس کا لگ گیا، یہ سب کچھ نہیں۔ اگر آپ کو 100% یقین نہیں ہے تو پاک ہے۔ یہ قانون اپنے ذہن میں رکھیں، یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اس شریعت کے قانون میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آسان کرے، زندگی کو بیکار زندگی میں مشکل میں ڈالے۔ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز پاک ہے جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو جائے کہ وہ نجس ہے۔ علم یعنی وہی 100% پہلے بیان کر چکے ہیں، جب تک کہ 100% کسی چیز کی نجاست کا علم نہ ہو جائے تو ہر چیز پاک ہے۔ لہذا یہ مادی اور ظاہری نجاستوں میں اتنا نہیں پڑھیں، لیکن جن نجاستوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے وہ روح کی نجاستیں۔ روح کی نجاست کے ساتھ کوئی بھی انسان ظلم کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ خود ظالم ہے۔ جو خود اپنی روح پر ظلم کر رہا ہے وہ ظلم کے مقابلے میں کیا کھڑا ہوگا؟ کل ایک مجلس میں ہم نے بیان کیا، اب یہاں پہ آگے تو وہ بھی بیان کر دوں کہ حضرت ابوذر کے پاس کسی نے خط لکھا۔ آج وعدہ کیا تو میں کھڑی دیکھ لوں، ابھی ہے ٹائم۔ حضرت ابوذر کے پاس کسی نے خط لکھا۔ ابوذر ہیں، معمولی انسان نہیں ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، جن کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ زمین نے کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی انسان پر سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ یہ معمولی نہیں، ابوذر معمولی انسان تھے۔ ابوذر بھیڑ چراتے تھے، چند دمبے اور بھیڑیں تھیں، ان بھیڑ چرانے والے ایک چرواہے کو رسول اللہ نے کہاں پہنچایا؟ اس مقام تک پہنچایا کہ دیکھو اس زمین پہ اگر میں سچا ہوں تو میری طرح ابوذر بھی سچا ہے، سچائی میں وہاں پر پہنچا دیا۔ اتنا بلند جملہ اور اتنے عظیم صحابی اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے۔ رسول اللہ کے بعد جب ظلم ہونا شروع ہوا، ابوذر تھے جو اپنے ڈنڈے کو لے کے پہنچ جاتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مال کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو لوگ یہ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں ان کو عذاب علیم کی بشارت ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ کہاں جا کے؟ مثلا خلیفہ سوم کے پاس چلے جاتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیوں اپنے دامادوں کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں؟ آپ مروان کو اتنا پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ دوسرے داماد کو اتنا پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ اتنا پیسہ کیوں اکٹھا کیا؟ بنی امیہ کو اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے، الذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے چاندی گھاٹے ہوں، عذاب علیم کی بشارت دیتے۔ اتنا زیادہ آواز بلند کی حضرت ابوذر نے کہ ان کو اٹھا کے بھیج دیا شام۔ شام بھیجا تو کہاں؟ معاویہ کے پاس۔ معاویہ کے پاس جانے کے بعد ابوذر بیٹھ جائیں گے، ابوذر ڈر جائیں گے، ابوذر جان کی وجہ سے خطرے میں محسوس کریں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ ابوذر وہی کام کرتے تھے، پھر اپنا ڈنڈا اٹھاتے تھے اور چلے جاتے تھے دربار میں کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو ظالم ہے، تجھے عذاب الہی کی بشارت ہے، تو اللہ کے مال کو کیوں ترواہ کر رہا ہے؟ پریشان ہو گیا۔ ابوذر کو قتل بھی نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے، ابوذر ہیں، ساری دنیا ابوذر کو جانتی ہے، پوری امت مسلمہ جانتی ہے۔ پھر ابوذر کو واپس کیا گیا، پھر ادھر ادھر کیا گیا، پھر آخر ان کو شہر بدر کر کے بیچارے کو۔ ابوذر وہ ہیں، تو ابوذر کو سب جانتے ہیں، لہذا سب جانتے تھے ابوذر جناب رسول اللہ کے کتنے عظیم صحابی ہیں۔ خط لکھا، اے ابوذر مجھے کوئی نصیحت کر کے بھیجیں۔ ابھی میں نے کل پیش کیا تھا، پرسوں، نصیحت چاہنا کتنی اچھی چیز، تلاش میں رہے انسان، بہت ہی اچھا وہ انسان ہے، ضرور نہیں کہ کسی سے جا کے پوچھے ہی، تلاش میں رہے کہ کوئی اچھی بات اسے ملے۔ لہذا انہوں نے دور سے خط لکھا، ابوذر مجھے کوئی نصیحت لکھے بھیجے۔ ابوذر نے کیا نصیحت لکھی کہ جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اس کے اوپر ظلم نہ کرو، ظالم نہیں بنو۔ کس کے اوپر؟ جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اس پر ظلم نہ کرو۔ یہ آیا خط تو بڑی مشکل، تو آج کی طرح تھوڑی نہیں تھا کہ آپ ای میل کر دیا فوراً پہنچ گیا اور واٹس ایپ کر دیا، وہ سارے مرحلے گزرنے کے بعد کتنے دنوں بعد پہنچتا تھا۔ اب اتنے دنوں بعد خط پہنچا، اس میں کیا لکھا ہوا جملہ، اے صحابی تو جس پر سب سے زیادہ، جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس پہ ظلم نہ کریے۔ تو کوئی بڑی بات، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ کون انسان ہے جس کو چاہتا ہے اس پہ ظلم کرتا ہے؟ اتنی دور سے ابوذر نے یہ لکھا ہے۔ اب ہم جیسا ہوتا تو فوراً اس کو خط کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، بیکار کام ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو ابوذر ہیں، یہ تو رسول اللہ کے اتنے بڑے صحابی ہیں، یہ تو بغیر وجہ کے کوئی بات ایسے نہیں لکھ سکتے۔
پھر وہ خود آیا، یہ خط لکھا وہ میرے صحیح ذہن میں نہیں ہے، کہ یہ بزرگ سے پھر پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھائیں، آپ یوں ہی تو نہیں لکھ سکتے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کو چاہتا ہے نا، سب سے زیادہ انسان خود کو چاہتا ہے، فطری طور پہ چاہتا ہے، خود کو چاہتا ہے، اور خود سے مربوط چیزوں کو چاہتا ہے۔ خود اپنے بیٹے کو کیوں زیادہ چاہتا ہے؟ کیونکہ اپنے کو زیادہ چاہتا ہے۔ اپنے گھر کو کیوں زیادہ چاہتا ہے؟ کیونکہ اپنے کو زیادہ چاہتا ہے۔ اپنی بیوی، اصل انسان اپنا ہے، اپنے کو چاہتا ہے۔ تو ابو ذر نے سمجھایا کہ تو جو اپنے نفس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے تو اپنے اوپر ظلم نہ کر، چونکہ اکثر ظلم ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، دوسروں پر تو ظلم کرنے کی فرصت کم ہوتی ہے، سب سے زیادہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو جو ہمارے ہیں، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، جب بھی کوئی فساد کرتا ہے، جب بھی کوئی برے کام کرتا ہے، تو سب سے پہلا جو ظلم کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر کرتا ہے۔ اگر دوسروں پر بھی ظلم کر رہا ہے تو دوسروں پر ظلم بعد میں ہوگا، اس کا اثر دوسروں پر بعد میں پہنچے گا، اپنے اوپر پہلے اثر ہو گیا، اپنی روح پہ فوراً اثر ہوا۔ اگر اپنے گھر میں، اگر اپنے پڑوس میں، اپنے ہی گھر کے اندر اگر ہم نے اپنے کسی بزرگ سے کوئی بدتمیزی کی تو اس کو تو برا بعد میں لگے گا، اپنی ہی روح پہلے ہی مزمحل ہو گئی، بے ادب انسان بن گیا، تو سب سے پہلے اپنے اوپر اثر ہوگا۔ اپنے اوپر ظلم نہ کر۔ تو جو انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو، دوسروں پہ ظلم کر رہا ہو، کون ظلم کرتا؟ جو انسان پاک نہ ہو، پاک انسان چاہیے۔ بس میں نے تمام کیا کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ مصائب کے طور پہ سناتے ہوئے چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کو ملا ایک شخص، راستے میں ملا، عبید اللہ ابن حر جوفی نام تھا، یہ حر نہیں جو مصائب پڑھ چکے ہیں، حر نام کے بہت سارے لوگ تھے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی امام کا چاہنے والا بھی تھا، امام کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، وہ جا رہا تھا، امام نے پوچھا، دور خیمہ لگا ہوا تھا، پوچھا یہ کس کا خیمہ لگا ہوا ہے؟ جا کے معلوم کر کے آئے، کہا کہ یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے، مشہور انسان تھا، ہے نا، بعض صلاحیتوں کی بنیاد پر مشہور انسان تھا۔ تو امام نے اپنے کاروان سے حجاج ابن مسروق جوفی کو اس کے پاس بھیجا، اسی قبیلے کے انسان کو، کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں، اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ وہ گیا بلانے کے لیے، تو عبید اللہ ابن حر جوفی نے کہا، خدا کی قسم میں تو کوفہ چھوڑ کے نکلا ہی اس لیے تھا کہ مجھے امام کے ساتھ نہ جانا پڑے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ امام حسین کوفے آ رہے ہیں، اور اگر امام حسین آئیں گے اور مجھے بلائیں گے تو بھلا ہم کیسے انکار کر پائیں گے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، لہذا میں نے اسی لیے کوفہ چھوڑا تھا۔ اب میں کہاں یہاں مشکل میں پھنس گیا، ہاں میں نہیں آ پاؤں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ حسین کدھر جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ کوفے میں تیاریاں کیا ہیں، لہذا حسین ابن علی کے ساتھ مجھے معاف کر دو، میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن مجھے معاف کر دو، میں سامنے جاؤں گا تو میں کچھ بول نہیں پاؤں گا، لہذا مجھے نہیں لے جاؤ، جاؤ، کہتے کہ ہم نہیں آ پائیں گے۔ وہ واپس آیا، آگے امام کو بتایا، امام خود اٹھے اپنی جگہ سے اور اپنے قدموں سے چل کے حر ابن جوفی کے خیمے تک پہنچ گئے، عبید اللہ ابن حر جوفی، اور جیسے خیمے میں داخل ہوئے وہ اپنی مسند چھوڑ کے اٹھ گیا، اور امام سے کہا آئیے آپ بیٹھیے، خود کنارے بیٹھا، اور کنارے بیٹھنے کے بعد امام کے چہرے کی طرف دیکھا، کہ آپ کے داڑھی کے بال سیاہ ہیں، یہ فطری طور پر سیاہ ہے یا خضاب لگایا ہوا ہے آپ نے؟ کہا نہیں، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں نے خضاب لگایا ہوا ہے۔ اس طرح ادھر ادھر کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن امام نے سیدھے اس سے بات کی، کہا تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو کیا اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہے؟ اس نے کہا کون اپنے گناہ کی معافی نہیں چاہے گا؟ اب گناہ کی تفصیل میں یہاں پہ نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک گناہ اس کا بہت بڑا جو گناہ تو یہ تھا کہ آج سے 24 سال پہلے جنگ صفین میں امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ کی تھی، تو یہ معمولی گناہ تھا، لیکن امام پھر بھی اس کے گناہ کو معاف کرنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ امام کہہ رہے تو میرے ساتھ چل، تیرا وہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا، ہے نا، پاک کر رہے ہیں امام اسے پاک ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ امام پاکیزہ انسان چاہتے ہیں اور اسے پاک ہونے کا موقع دے رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ چل، یہ قطرہ سمندر سے متصل ہو تو نجس ہی قطرہ کیوں نہ ہو، سمندر سے متصل ہو کے پاک ہو جائے گا، تو حسین ابن علی کے ساتھ چل، تو پاک ہو جائے گا، تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ عمل اتنا بڑا ہوگا کہ دوسرے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ،
میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا بھی نہیں ہے، قبیلے کی ذمہ داریاں، میں نے پہلے بھی کہا یہ آسان کام نہیں تھا، اور یقین ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اس نے کہا مولا میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن میری تلوار آپ لے لیں، میرا گھوڑا آپ لے لیں، میرا یہ سرمایہ آپ لے لیں، لیکن مجھے معاف کر دیں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں آ پاؤں گا۔ اور کیا سفر ہے نا، حالت سفر میں ہے، حالت سفر میں ایک مسافر کے لیے سونے کے باکس سے بھی زیادہ، سونے کے سکوں سے زیادہ اس کی تلوار اور اس کا گھوڑا اہم ہے۔ عرب کا سفر تھا، کوئی آج کا سفر نہیں ہے، چونکہ گھوڑے سے اسے سفر آگے بڑھنا ہے تاکہ ڈیزرٹ اور صحرا میں گم نہ ہو جائے، اور تلوار اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ڈاکو کوئی حملہ کرے تو تلوار سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو وہ تلوار بھی دے رہا ہے اور گھوڑا بھی دے رہا ہے، اور یہ کہہ کے دے رہا ہے کہ یہ گھوڑا میرا اتنا اچھا گھوڑا ہے کہ میں نے آج تک جس کا بھی پیچھا کیا ہے اس کو پکڑ لیا ہے، اور کسی نے بھی میرا پیچھا کیا لیکن مجھے نہیں پہنچ پایا، مجھ تک نہیں پہنچ پایا، تو میں یہ آپ کو گھوڑا دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ تلوار دیتا ہوں، لیکن میں نہیں آ پاؤں گا۔ تو جواب میں امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، یہ آیت اس طرح پڑھی، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بنا سکتے۔ اگر تو پاک نہیں ہونا چاہتا تو تیرے گھوڑے کو میں اپنا سہارا نہیں بنا سکتا۔ اگر تو گمراہ رہ کر مجھے گھوڑا دے گا تو مجھے یہ گھوڑا نہیں چاہیے۔ حسین ابن علی کو چاہیے تھے گھوڑا، میدان جنگ میں جا رہے تھے، آخر اونٹ کرائے پہ لیا تھا، مکے سے گھوڑے کرائے پہ لیے تھے، امام کی ضرورت تھی، تلوار کی ضرورت تھی، گھوڑے کی ضرورت تھی، لیکن گمراہ انسان سے ضرورت نہیں تھی۔ خود نہیں کہا اپنی طرف سے، قرآن کی آیت پڑھی، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو، عضدا یعنی قوت بازو، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے۔ اگر تو میرے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے، اگر تو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، اگر تو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، اگر تو حسین ابن علی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور تو اسی گمراہی میں اگر زندگی جینا چاہتا ہے، تو میں تجھ سے مدد نہیں لے سکتا، نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار۔ میں اس جملے کو آج کے جملوں میں کہوں عزیزو، آج کے جملوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حسین ابن علی گویا ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو گمراہی کے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہے تو نہ مجھے تیرا امام باڑہ چاہیے، نہ تبرک چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ فرش ادا چاہیے، نہ تیرا ذکر چاہیے، نہ تیری زبان چاہیے، نہ تیری خطابت چاہیے، کیونکہ گمراہوں کی حسین مدد نہیں لیا کرتے۔ حسین گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے۔ حسین کا قوت بازو کون بنے گا؟ حسین کا قوت بازو عباس بن سکتا ہے، جو اپنے بازو کٹا کے بھی اس کی فکر نہ ہو کہ میرے بازو کٹ گئے، فقط فکر ہے تو یہ کہ میرا آقا تنہا ہے اور میرے بازو کٹ گئے۔ عباس کو، ام البنین کے لال کو اس کی پرواہ نہیں تھی، مقتل میں تنہا کھڑے تھے، اپنے 3 سگے بھائیوں کا لاشا اٹھا کے لا چکے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی ماں کی قربانیاں پیش کر چکے تھے، عثمان، جعفر، عبداللہ، جوان بھائی، سگے بھائی، 20 سال، 21 سال، 24 سال کے جوان بھائیوں کا لاشا اٹھا کے لائے تھے۔ اے میرے آقا، یہ میری ماں کی قربانیاں ہیں۔ اور پھر کتنے لاشیں اور اٹھائے تھے۔ عباس کے لیے صرف بھائی ہی بھائی نہیں تھے، عباس علی کے لال کے لیے اہل بیت کے گھرانے کے جتنے بچے تھے سب ایک جیسے تھے، کیونکہ سب کو پالا تھا۔ 20 سال پہلے امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی، تو جتنے جوان اور نوجوان تھے سب کی سرپرستی عباس کر رہے تھے۔ عباس کے سرپرست حسین ابن علی تھے۔ اسے سب کو فن حرب سکھایا تھا، سب کو اخلاق سکھایا تھا، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو چاہے اون محمد ہوں، چاہے قاسم ہوں، چاہے مسلم کے بچے تو سگے بھانجے تھے، جو بھی ہوں، یہ سب عباس کے دل میں ایک تیر لگتا جا رہا تھا۔ سب کے لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے، اس لیے اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد آخر میں آ کر حسین ابن علی سے جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا،
اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے، مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیتے۔ نہیں معلوم اس جملے کو ہم آپ سمجھ پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے، یہ وہ جانتا ہے جس نے صبح سے اتنے لاشیں اٹھائے۔ دل کی تنگی کیا ہوتی ہے، دل کب تنگ ہونے لگتا ہے اور کس کے لیے تنگ ہونے لگتا ہے۔ یہ معتبر جملے ہیں، معتبر مقاتل کے جملے ہیں کہ یہ جملہ میرے آقا میرا دل نہیں ٹھہر رہا ہے، کتنی لاشیں اٹھا اٹھا کے لائیں۔ اب حسین ابن علی بھی کیا کرے، کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ کہ آقا اب تو سب لشکر نہ رہا، سب کی لاشیں اٹھا کے لا چکے ہیں، ابھی اگر تھوڑی دیر تک نہیں جائیں گے تو یہ دشمن تانے دینا شروع کریں گے کہ حسین کیا تمہارا کوئی ساتھی نہ رہا، حسین تم تنہا ہو رہے ہو، میرے آقا مجھے مقتل میں جانے دیں۔ حسین کے لیے بھی مشکل مرحلہ تھا کہ اپنے بابا کی نشانی کو کیسے بھیجے۔ یہ مرحلہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے حل کر دیا جب التش کی صدائیں بلند ہوئی۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں عزیزو، مشکیزہ لے کر ابوالفضل عباس دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور علی کا لال جدھر بھی رخ کرتا تھا لشکر راستہ بناتا چلا جا رہا تھا۔ عباس کو جنگ نہیں کرنی پڑی کچھ خاص، سب کو معلوم تھا شب عاشور میں اگر شمر پناہ دے رہا تھا اور امان نامہ لکھ کے لایا تھا تو اس لیے نہیں کہ شمر جیسے ملعون کو عباس سے محبت ہو گئی تھی، یہ امان نامہ صرف اس لیے لایا تھا کہ شمر دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس لشکر تو بہت زیادہ ہے لیکن ادھر عباس بھی تو ہے نا۔ عباس کا خوف تھا، عباس کا خوف تھا اس پورے لشکر پہ۔ یہ امان نامے نہیں تھے، یہ جھوٹے امان نامے تھے، خوف عباس تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے شہادت کے بعد کا، اے میرے بھیا عباس، اب وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جگا کرتی تھی اب وہ آرام سے سوئیں گی، اور وہ آنکھیں جو سکون سے سوتی تھی کہ عباس تو ہے، میرا عباس تو ہے، اب انہیں اس کے بعد سونا نصیب نہ ہوگا۔ لہٰذا بھاگ گیا لشکر، فرار کرتا ہوا نظر آیا لشکر، ترائی میں گھوڑے کو ڈال دیا، پانی کو اٹھایا، پانی میں حسین ابن علی کی پیاس نظر آئی۔ شعر جو پڑھا حسین ابن علی، اب آپ ذاکرین بچوں کا نام لیتے ہیں، بچوں کی پیاس ضرور تھی عزیزو، بچے ضرور پیاسے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ضرور پیاسے تھے، لیکن کوئی بھی بچہ حسین ابن علی سے زیادہ پیاسا نہیں تھا۔ یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم، پتہ ہے کوئی بھی حسین جیسا پیاسا نہیں تھا، کیونکہ جب پانی تھوڑا سا مشکوں میں رہ گیا تو انہیں بچا بچا کے رکھا گیا کہ بچوں کو پلاتا ہے، پلاتے رہے، لیکن حسین پہلے ہی سے پیاسے ہیں۔ حسین پیاس کی عالم میں بار بار جنگ کر رہے ہیں، حسین حملے کر رہے ہیں۔ معلوم ہے جب جسم زخمی ہوتا ہے، جب حملہ ہوتا ہے، جب دھوپ ہوتی ہے، جسم سے پانی خشک ہونے لگتا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے، تو پیاس کی شدت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عباس جانتے ہیں کہ میرا آقا کتنا پیاسا ہے، علی اکبر جانتے تھے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین کی پیاس۔ میرا پانی کو دریا پہ ڈالا، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے میں تھوڑا دیر لگی، مشکیزہ ہے نا، چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا، خشک بھی ہو چکا تھا، دہانہ اس کا بہت چھوٹا سا ہوتا تھا تاکہ دہانے کو آسانی سے باندھ دیا جائے، پانی گرنا نہ پائے، تو چھوٹے سے دہانے سے بڑے سے مشکیزے کو بھرنا وقت لگتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، بالٹی کی طرح سے نہیں ہے کہ بھر دیا، جگ نہیں ہے بھر دیا، مشکیزہ بھرا۔ اتنی دیر لگ گئی بھرنے میں کہ وہ لشکر جو ڈر کے بھاگا ہوا تھا وہ واپس پلٹ کے ترائی کے کنارے کھڑے ہو کے مشکیزوں کے سامنے اور عباس کے سامنے تیروں کو کھینچ کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن پھر بھی علی کا لال، بلندی سے نیچے کی طرف جانا آسان تھا، اس ترائی سے بلندی کی طرف آنا، وہ بھی تنہا، وہ بھی بھرے ہوئے مشکیزے کو سنبھال کے، یہ علی کے لال کا معجزہ تھا۔ مشکیزے کو پیچھے ڈالا، خود کو سامنے رکھا، دشمنوں نے تیر بہت چلائے لیکن سارے تیر جسم پہ لگے، کوئی تیر مشکیزے پہ نہیں لگنے دیا۔ بس مقصد یہ تھا کہ مشکیزے پہ کوئی تیر نہ لگے۔ اور جب اوپر آ گئے تو جب میدان میں آئے تھے تو بیچ میدان سے آئے تھے،
یہ بھی معتبر مقاتل میں لکھا ہوا ہے۔ جب آئے تھے تو بیچ میدان سے آئے تھے، کیونکہ عباس کو پورے لشکر کا ڈر نہیں تھا، بیچ میدان میں جنگ کرتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن جب واپس آنا ہوا تو عباس کو اپنی تو پرواہ نہیں تھی، مشکیزے کی پرواہ تھی، اس لیے بیچ لشکر سے واپس نہیں پلٹے، کیونکہ بیچ لشکر سے واپس پلٹیں گے تو چاروں طرف سے حملہ ہوگا، آگے بڑھ جائیں گے تو پیچھے سے بھی حملہ ہوگا، اور جب ہر طرف سے حملہ ہوگا اور ہر طرف سے تیر چلے گا تو مشکیزہ نہیں بچایا جا سکتا۔ کربلا کی جنگ معجزے کی جنگ نہیں تھی، اگر معجزے کی جنگ لڑنی ہوتی تو پھر کربلا میں 6 مہینے کا بچہ شہید نہیں ہوتا۔ کربلا کی جنگ اپنی شجاعت اور بہادری پہ لڑی گئی تھی اور حکمت عملی کی بنیاد پہ لڑی گئی تھی، اسی لیے جب ابوالفضل عباس جب واپس آنے لگے تو اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا، پورے لشکر کو ایک طرف رکھا اور خود جھاڑیوں کی طرف سے، درختوں کی طرف سے ایک کنارے ہو گئے، تاکہ ایک طرف سے جنگ کرتے رہیں اور دوسری طرف سے مشکیزے کو رکھیں، تاکہ جتنے بھی حملے ہوں، جتنے بھی تیر چلیں وہ سب میرے جسم کو لگیں، لیکن مشکیزہ ایک طرف محفوظ رہے۔ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مشکیزے تک کچھ بھی نہ آنے پائے، اور اسی حکمت عملی کے تحت نہر علقمہ سے لے کر آخری منزل سے بہت قریب ہو چکے تھے۔ یہ جا کے کربلا میں آپ دیکھیے گا کہ نہر علقمہ سے کتنی دور آ چکا تھا علی کا لال، ام البنین کا بیٹا، مشکیزہ بچا کے۔ امیدیں پوری ہونے والی تھیں، آخری منزل تک پہنچنے والے تھے، اور جب تھوڑی دور بعد لشکر ختم ہو رہا تھا، پھر خالی جگہ تھی، پھر حسین ابن علی کے خیمے لگے ہوئے تھے اور قریب پہنچنے والے تھے کہ ان ظالموں نے دیکھا کہ عباس لڑتے لڑتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم مشکیزے کو تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے گھوڑے دوڑا دوڑا کے جا کر انہی جھاڑیوں میں چھپنا شروع کر دیا، اور ادھر عباس کو جنگ بھی بہرحال کرنی پڑ رہی تھی۔ اب جنگ کرتے کرتے جب آگے بڑھے تو یہیں پر جھاڑیوں سے چھپ کے جو ایک وار ہوا داہنے ہاتھ پر، یہ پہلا وار ہوا، داہنا ہاتھ کٹا، داہنا ہاتھ بیکار ہو گیا، لیکن عباس کے ارادے پست نہیں ہوئے۔ جب داہنا ہاتھ کٹا تو فوراً زبان پہ یہ 2 شعر آیا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ لیا، یمین یعنی داہنا ہاتھ، یسار یعنی بایاں ہاتھ، اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ میں یہاں پہ تھوڑا مصائب میں ٹھہروں گا عزیزو اپنے جوانوں کے لیے، کہ میرا داہنا ہاتھ کٹ گیا ہے لیکن داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ ام البنین کا عباس، پہچانے، ذاکروں کا عباس کچھ اور ہے، لیکن علی کا عباس بہت ہی عظیم ہے۔ علی کا عباس وہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد عباس کو فکر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، مشکیزہ ہے، بچوں کی پیاس ہے، حسین کی تنہائی ہے، خیمے ہیں، خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویاں ہیں، لیکن یہ کچھ بھی زبان پر نہیں آیا۔ پہلا کلمہ جو آیا وہ یہ کہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے تو کٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ دین یہ ہے عباس کی نگاہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجلس پڑھی ہے، وہاں پر تھوڑی دور یہاں سے کون سے سادات میں، وہاں جملہ عرض کیا تھا کہ آج ایران میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، جگہ جگہ یہ ایک مصرع ابوالفضل عباس کے لکھ کے لگا ہوا ہے، انی احامی ابدا عن دینی، ہم ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتے رہیں گے۔ اسی ایک جملے نے کتنے جوانوں کو آج کے قاسم سلیمانی بنا دیا ہے۔ عباس یہ ہیں، عباس نے یہ شعر پہلے سے نہیں کہا تھا کہ میرا ہاتھ کٹے گا تو میں یہ شعر پڑھوں گا، نہیں، وہیں جیسے ہی ہاتھ کٹا فوراً زبان سے یہ شعر نکلا کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، میں اپنے امام کی حمایت کرتا رہوں گا جو صادق ہے، جو طاہر ہے، جو پاکیزہ ہے، جو صادق ہے، جو سچا ہے، جو رسول اللہ کا نواسہ ہے، جو امین ہے۔ ہم اس دین کے وارث کی بھی حمایت کرتے رہیں گے۔ اس حمایت کے لیے میرا بایاں ہاتھ، ایک ہی ہاتھ کافی ہے، اور یہ کہتے جا رہے ہیں مشکیزے کو سنبھالے ہوئے بائیں ہاتھ سے جنگ کرتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر ظالموں نے وہیں سے فائدہ اٹھایا اور جب بائیں ہاتھ پہ حملہ کیا تو عباس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ عزیزو یہ بات میں شاید پیش نہ کر سکوں کہ ایک غیرت دار بہادر کے دونوں ہاتھ میدان جنگ میں کٹ جائیں تو اس پہ کیا گزر گئی، ہم لوگ کیسے سمجھیں؟ عباس کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی خیموں کو دیکھتے ہیں، کبھی خیموں کے بچوں کی یاد آتی ہے، میرے ہاتھ دونوں کٹ گئے
دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد وہ عباس کیا کرے گا؟ تنہا عباس بغیر ہاتھوں کے کیا کرے گا؟ میرا آقا تنہا ہو گیا، میرے ہاتھ کٹ گئے، لیکن اب کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، تو اتنا خیال تھا کہ مشکیزہ کسی طرح پہنچ جائے، لہذا خود کو مخاطب کیا، اپنے آپ کو مخاطب کیا اور آواز دی، یا نفس لا تخشا من الکفار وابشری بالجنت الجبار مان نبی السید المختار قد قطعوا ببغیہم یسار۔ اے میرے نفس گھبرانا نہیں، اے میرے نفس پریشان نہ ہونا، دونوں ہاتھ کر چکے ہیں تو گھبرانے کی بات ہی ہے، لیکن اب خود کو کہہ رہے ہیں اے میرے نفس گھبرانا نہیں، کیونکہ اب میں تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہوں، جنت ہی نہیں، مان نبی السید المختار، ہم تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول اللہ کے پاس بیٹھنے کی بشارت دے رہے ہیں، اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ قد قطعوا ببغیہم یسار، یہ کہتے ہوئے مشکیزے کو سنبھال کے خود کو مشکیزے پہ اب ڈال لیا، کیونکہ اب ہاتھ نہیں تھے، دشمن ادھر بھی آ چکے تھے، اب چاروں طرف دشمن آ چکے تھے، اب مشکیزہ بچانا بہت مشکل ہو گیا تھا، لہذا مشکیزے کو سامنے رکھا اور خود کو مشکیزے پہ ڈالا کہ اب جتنے بھی تیر جہاں سے بھی چلے وہ میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جائیں، لیکن یہ مشکیزہ محفوظ رہ جائے۔ لیکن ظالموں نے دیکھا کہ عباس کے جسم میں تیر مار کے نہیں روکا جا سکتا، مشکیزے ہی کو نشانہ بنایا، ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہوا تو عزیزوں اگر مشکیزے کو تلوار سے مار دیا جائے تو پورا پانی بہہ جائے گا، لیکن اگر ایک تیر لا کے لگے تو فقط ایک چھوٹا سا سوراخ ہوگا، اور چھوٹے سے سوراخ کو پکڑ کر پانی کو روکا جا سکتا ہے، لیکن پکڑے تو وہ جس کے ہاتھ سلامت ہوں۔ اس لیے جیسے ہی مشکیزے میں سوراخ ہوا، اندر سے تڑپ یہ ہوتی تھی کہ میرا ہاتھ اٹھے اور مشکیزے کے سوراخ کو پکڑوں اور پانی کو روکوں، لیکن ہاتھ اٹھنا چاہتا تھا، ہاتھ تھا ہی نہیں، کبھی ہاتھ کو دیکھتے تھے کبھی مشکیزے کو دیکھتے رہے، سارا پانی بہتا گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اے میرے بھیا میں پانی نہ فراہم کر سکا، واپس پلٹے، سر پہ گرز پڑا، عباس زمین پہ تشریف لائے، آواز دی یا اخی ادرک اخاک، ادھر حسین ابن علی نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور آواز دی اے میرے بھیا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بعدوی، اے میرے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا چارہ اخراء بند ہو گئی، اے میرے عباس اب تمہارے بعض ظالم تانے دیں گے، اے حسین تم تنہا ہو گئے، اے حسین تمہارا عباس نہ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترة المعتمة حسين۔